وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اگر ان سے پوچھیں کہ آسمان سے پانی کس نے برسایا، کون برساتا ہے؟ مَن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا، اور اس کے بعد فَأَحْيَا پھر زندہ کیا بِهِ الْأَرْضَ اس کے ساتھ زمین کو، مِن بَعْدِ مَوْتِهَا جو مر گئی تھی، جو مردہ ہو گئی تھی، بنجر ہو گئی تھی۔ تو بنجر کھیتی کو زندہ کرنے والی ذات کون ہے بارش برسا کر؟ آسمان سے بارش کس نے برسائی اور اس کے بعد مردہ کھیتی زندہ ہو گئی؟ یہ کس نے کیا؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، ان کا لازماً جواب یہ ہوگا کہ اللہ ہی کرتا ہے۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، آپ ان کا جواب سن کر کہہ دیجئے الحمدللہ۔ الحمدللہ کے بھی یہاں پہ تین مفاہیم ہیں۔ ایک تو الحمدللہ کا مفہوم یہ ہے کہ جب کافروں کے اوپر حجت تمام ہو جائے تو آپ الحمدللہ کہیں، کلمہ شکر ہے، افضل کلمت شکر الحمدللہ، یہ شکر کا کلمہ ہے، بہترین کلمہ شکر جو ہے الحمدللہ۔ دوسرا اس وجہ سے آپ کلمہ شکر کہیں کہ وہ جس شرک کے اندر مبتلا ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس شرک سے بری رکھا ہے، اس بات پر الحمدللہ کہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف یہ صفات اللہ کی نہیں ہیں جو یہاں بیان ہوئی ہیں، بلکہ الحمدللہ، دنیا کائنات کی ہر تعریف اللہ کے لیے ہے۔ الحمد کا معنی یہ ہوتا ہے وہ تعریف جو شکر کے جذبے کے تحت کی جائے، وہ تعریف جو شکر کے جذبے کے تحت کی جائے وہ الحمد ہوتی ہے۔ الحمد ہر قسم کی وہ تعریف جو شکر کے جذبے کے تحت کی جاتی ہے للہ، وہ صرف اللہ کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر چیز کا عطا کرنے والا وہ ہے۔ جب ہر چیز کو عطا کرنے والا، چھوٹی سے چھوٹی چیز سے لے کر بڑی سے بڑی چیز تک عطا کرنے والا وہ ہے، لہٰذا ہر طرح کی وہ تعریف جو شکر کے جذبے کے تحت ہوتی ہے وہ سوائے اللہ کے کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا آپ کہیں الحمدللہ۔ بل اکثرہم لا یعقلون، ان میں سے اکثریت عقل نہیں رکھتی۔ اگر ذرا بھی عقل رکھتے ہوں تو یہ حرکت تو نہ کریں، زبان سے کہہ رہے ہیں اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے اور عمل سے اللہ کے خلاف کر رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ کوئی کم عقل یا بے عقل آدمی کر سکتا ہے، عقل مند آدمی تو یہ نہیں کر سکتا۔ اور ایک بات جو میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ مشرک اس کی عقل کام نہیں کر رہی ہوتی، عقل کام کرے ہو تو شرک کا اور عقل کا آپس میں کوئی تعلق نہیں۔ اگر اس کی کوئی ذرا بھی عقل قائم ہو تو وہ شرک نہ کرے۔ یہ جو پورا مضمون یہاں پہ بیان ہوا ہے، میں نے عرض کیا کہ مشرکین مکہ کا عقیدہ اللہ نے بیان کیا ہے، تو کبھی سوچا ہے کہ یہ بات ہم کسی سے پوچھیں، آپ کہیں کیوں بھئی اللہ، یہ زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ وہ کہے اللہ۔ سورج چاند کس کے کنٹرول میں؟ اللہ کے۔ رزق کون دیتا ہے؟ اللہ۔ بارش کون برساتا ہے؟ اللہ۔ جب کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو ہم تو سمجھتے ہیں یہ موحد ہے۔ اللہ یہاں پہ مشرکین مکہ کا عقیدہ بیان کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، کبھی سمجھیے یہ بات؟ تو فرق کیا؟ فرق یہ ہے توحید صرف اللہ کی اسماء و صفات کو مان لینے کا نام نہیں ہے۔ اللہ کو ایک ماننا توحید ذات ہے، اللہ کی صفات کو ماننا توحید اسماء و صفات ہے۔ اور جو اصل توحید جو لیک کرتی ہے، جس کی کمی ہے، جس کی وجہ سے وہ مشرک ٹھہرے، جس کی وجہ سے وہ جہنمی ٹھہرے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ٹھہرے، مکے کے مشرک جن کو اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ جہنمی قرار دیا ہے، وہ مشرک وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ ایک ہے، یہ کہتے تھے کہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، لیکن جو چیز جس کا نقص تھا، جو کمی تھی توحید کے اندر، وہ یہ تھی کہ جو توحید عبادت تھی وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی بھی کرتے تھے۔ وہ کام جو سوائے اللہ کی عبادت کے، جو اللہ کی عبادت کے قبیل سے ہیں، جو سوائے اللہ کے کسی اور کے لیے نہیں کیے جا سکتے، وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے بھی کرتے تھے۔ بس یہ فرق تھا، وگرنہ وہ اللہ کو مانتے تھے۔
حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے والد گرامی بعد میں مسلمان ہو گئے، لیکن جب مسلمان نہیں تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو آپ نے پوچھا ابو عمران کتنے خداؤں کو مانتے ہو؟ کہتا ہے میں 7 خداؤں کو مانتا ہوں، ایک بڑا جو آسمانوں میں ہے، 6 چھوٹے جو یہاں زمین پہ۔ یعنی کتنے سادہ مشرک تھے کہ پورا اعتراف کرتے تھے کہ ایک بڑا ہے آسمانوں پہ اور 6 چھوٹے ہیں زمین پہ، میں سب کو مانتا ہوں۔ اللہ کو ایک مانتے تھے، وہ بڑا ہے، وہ آسمانوں والا، اسی کو مانتے تھے اور یہی سمجھتے تھے کہ رزق اللہ دیتا ہے۔ لیکن وہ بندگی جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی نہیں کرنی چاہیے وہ کرتے تھے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر کی آیت نمبر 3 کے اندر اور سورہ یونس کی آیت نمبر 18 کے اندر اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ وہ کیا نقص تھا جس کی وجہ سے وہ مشرک ٹھہرے۔ فرمایا کہ وہ کہتے تھے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، کہ ہم ان بتوں کی پوجا اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں۔ یہ تھا وہ نقص۔ یا پھر سورہ یونس کے اندر آیت نمبر 18 کے اندر فرمایا وَيَقُولُونَ، اور کہتے یہ تھے، نقطہ نظر یہ رکھتے تھے هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ بت جو ہیں یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ یہ تھا وہ نقص جس کی وجہ سے مشرک ٹھہرے، وگرنہ تو کوئی نقص نہیں تھا۔ وگرنہ تو کتنا، اس سے پوچھو کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے۔ یہ کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے۔ مالک کون ہے؟ اللہ۔ خالق کون ہے؟ اللہ۔ سب کچھ جب اللہ کے ہاتھ میں ہے تو پھر وہ مشرک کیسے ہوئے؟ وہ مشرک ہوئے وہ کام جو اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کے لیے نہیں کیے جا سکتے، وہ کام اگر آپ مخلوق کے لیے کریں گے تو وہ انسان اللہ کی توحید پر نہیں رہتا۔ گویا توحید کی 3 قسمیں اسی لیے علماء نے کی ہیں۔ ایک ہے توحید ذات جس کو توحید ربوبیت کہتے ہیں، اور تیسرے نمبر پر ہے توحید صفات، اسماء و صفات، یا جس کو توحید فی الافعال کہتے ہیں، اور درمیان میں ہے یہ اصل چیز جس کو توحید الوہیت کہتے ہیں یا توحید فی العبادت کہتے ہیں۔ یہ ہے مسنگ کہ توحید فی العبادت آج بھی مسئلہ یہی ہے کہ ہم کہتے یہی ہیں کہ اللہ سب کچھ کرتا، اس سے توحید پوری نہیں ہوتی۔ اللہ، ہمارا اسلام، ہمارا ایمان کنکریٹ کا بنا ہوا ہے، ہم جو مرضی کرتے پھریں، ہمارے ایمان اسلام کو کچھ ہوتا ہی نہیں۔ اور یہ ان کے اندر جب یہ نقص تھا تو یہ مشرک ٹھہرے، یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ٹھہرے۔ لہٰذا یہ عقیدہ ہے جو اللہ کریم نے یہاں پہ مشرکین مکہ کا عقیدہ بیان کیا، اور دوسری صورتوں کے اندر بھی میں نے عرض کیا، سورہ زخرف کے اندر، سورہ مومنون کے اندر اور سورہ یونس کے اندر مختلف جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ عقیدہ، اور یہاں سورہ عنکبوت کے اندر بھی بیان کیا۔ وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، یہ اللہ کریم نے وہی جو ہجرت والا موضوع ہے وہ چل رہا ہے، درمیان میں گفتگو کا رخ مشرکین مکہ کی طرف پھرا۔ فرمایا کہ وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، یہ دنیا کی زندگی نہیں ہے، الا مگر لَهْوٌ وَلَعِبٌ، یہ سوائے کھیل اور تماشا کے کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں، کوئی حیثیت نہیں ہے اس دنیا کی، بطور ٹارگٹ کے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بطور ٹول کے بڑی حیثیت ہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اور بے شک جو آخرت کا گھر ہے وہ اصل زندگی ہے، لَهِيَ الْحَيَوَانُ، وہ اصل زندگی ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ یہ لوگ جانتے ہوتے، لوگوں کو پتہ ہوتا کہ یہ دنیا کی زندگی کوئی حیثیت نہیں رکھتی، اصل حیثیت آخرت کی زندگی۔ دیکھیں، مشرک شرک کرتا ہے، یا کوئی شخص اسلام سے بگڑتا ہے یا اسلام سے ہٹتا ہے، بھٹکتا ہے، یا کوئی شخص اسلام کی بجائے دنیا کو ترجیح دیتا ہے، آخرت کی بجائے دنیا کو ترجیح دیتا ہے، تو وہ اس لیے دیتا ہے کہ وہ دنیا کی زندگی کو اہمیت دیتا ہے۔ اور اس سے بڑا فتنہ اور کوئی نہیں ہے کہ کوئی شخص جو ہے دنیا کی زندگی کو ترجیح دے کر، وہ آخرت کو پیچھے چھوڑ کر
وہ اپنے معاملات سارے خراب کر بیٹھے، اس سے بڑا فتنہ اور کوئی نہیں۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا، بادروا بالاعمال فتنا کا قطع اللیل المظلم، اندھیری رات کی طرح چھا جانے والے فتنے آنے سے پہلے پہلے عمل کر لو، کیونکہ جب فتنے آ گئے تو پھر حالات بڑے خراب ہو جائیں گے۔ فرمایا فتنہ جب آ گیا نا، اندھیری رات کی طرح چھا جانے والا فتنہ، اللہ اکبر، فرمایا جب وہ فتنہ آ گیا، یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، صبح آدمی مومن ہوگا، شام کو کافر ہوا پڑا ہوگا، یا شام کو مومن ہوگا، صبح کافر ہوا پڑا ہوگا۔ وَيَبِيعُ الرَّجُلُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِّنَ الدُّنْيَا، اور ایک آدمی دنیا کے فائدے کے لیے اپنا دین بیچ ڈالے، اس سے بڑی کم عقلی کیا ہو سکتی؟ فرمایا وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، یہ دنیا کی زندگی ہے کیا؟ مَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، یہ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، الا مگر لہو ولعب، یہ سوائے کھیل اور تماشے کے اور کوئی چیز نہیں ہے۔ لہو ہر اس چیز کو کہتے ہیں، لہو ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو اصل مقصد سے غافل کر دے، یا ضروری کاموں سے جو چیز غافل کر دے اس کو لہو کہتے ہیں۔ اللہ، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ سورہ لقمان کے اندر اللہ کریم نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو ایسی چیزیں خریدتے ہیں کہ لہو الحدیث، وہ غافل کر دینے والی چیزیں خریدتے ہیں۔ یہ کون سی چیزیں ہو سکتی ہیں جو ہمیں اصل چیز سے غافل کر دیں؟ ہر وہ چیز جو ہمیں اصل کام سے غافل کر دے وہ لہو الحدیث ہے، یا لہو ہے۔ اور زندگی کو، دنیا کی زندگی کو اللہ نے لہو ولعب، کھیل اور تماشا، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انسان صرف اپنی دل لگی کے لیے کرتا، گانا بجانا دل لگی کے لیے کرتا۔ پہلے تو پرانے زمانے میں تو گانا بجانا ہوتا تھا، آج کل ہر چیز ہمارے موبائل کے اوپر ہمارے ہاتھ میں ہے، گھنٹوں اور پوری پوری رات، کیا نوجوان، کیا بچے، کیا بڑے، کیا بوڑھے، کیا عورتیں، کیا مرد، ساری رات اس پہ، یہ لہو نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ دنیا کی زندگی، یہ ہم ضائع کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کچھ گپ شپ کر لیں، کوئی موج میلہ کر لیں۔ یہ موج میلہ، جو بھی موج میلہ کیا جاتا ہے، یہ ایک دنیا کی زندگی کو ہم نے کھیل اور تماشا بنایا ہوا، یا پھر اس دنیا کی حیثیت ایسی ہے بطور ٹارگٹ، جب انسان کہے کہ میں نے اس کو حاصل کرنا ہے، دنیا کی زندگی کو حاصل کرنا ہے، میں نے عرض کیا کہ بطور ٹارگٹ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بطور ٹول اس کی بڑی حیثیت ہے۔ ٹول کیا ہے کہ ہم نے اسی دنیا کی زندگی میں، جس میں ہم چند روزہ سانس لے رہے ہیں نا، اس میں کیے ہوئے اعمال کی بنیاد پر جنت کا مستحق ہونا، اسی کی بنیاد پر ہم نے جنت لینی ہے اللہ سے، لہذا بطور ٹول بہت اہم ہے، یہ ہر ایک لمحہ بہت اہم ہے۔ اور اگر آپ نے اس کو ٹارگٹ کر لیا، وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، کھیل تماشا، بچے ریت کے اندر، وہ پتہ نہیں آج کل بچے ریت میں کھیلتے ہیں کہ نہیں، ہم جب بچپن میں تھے ہم تو کھیلا کرتے تھے، تو ریت کے اندر پاؤں رکھ کے اور اس میں گھر بنائے جاتے تھے، پوری ایک امپائر کھڑی کی جاتی تھی، اور تھوڑی دیر بعد وہ ختم ہو جاتی تھی۔ تو جو کھیل اور تماشا ہوتا ہے وہ اسی طرح ہوتا ہے۔ یہ دنیا کے اندر جتنا کچھ امپائرز کھڑی کی جا رہی ہیں، یہ کل من علیہا فان، یہ سب تباہ و برباد ہونے والا، کوئی حیثیت نہیں اس کی۔ اللہ، اس کو اگر ٹارگٹ کیا تو لوگوں کو پتا ہونا چاہیے، لو کانوا یعلمون، اصل زندگی تو آخرت کی ہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اصل زندگی آخرت کی ہے۔ حیوان جو ہے یہ مصدر ہے،
حیات جیسے حیات مصدر ہے اسی طرح حیوان بھی مصدر ہے. حیات کا معنی زندگی، زندہ رہنا، اسی طرح حیوان کا مطلب بھی زندہ رہنا اور زندگی ہے اس کا معنی. لیکن حیوان کے اندر مبالغہ ہے، حیات کی نسبت حیوان کے اندر، حیات بھی زندگی ہے، حیوان بھی زندگی ہے، لیکن حیوان کے اندر مبالغہ ہے اور ساتھ ال لگا دیا کہ ان الدار الآخرۃ لہی الحیوان، اصل زندگی جو ہے وہ آخرت کی ہے، آخرت کا گھر اصل زندگی ہے، دنیا کی زندگی اصل نہیں ہے. لو کانوا یعلمون، کاش کے لوگ جانتے. کیا جانتے؟ کوئی کمپیریزن ہی کر لیتے آخرت کا اور دنیا کا. سبحان اللہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ. یہ جو دنیا ہے نا جس کو لوگ ٹارگٹ کرتے ہیں، یہ اگر اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی نا، لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر یہ دنیا کی زندگی اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب ہے اس کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. مچھر ہی کیا چیز ہے، پھر مچھر کا پر ہی کیا چیز ہے، پھر مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے اگر اس کو ٹارگٹ کر لیا جائے. اگر یہ مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی ما سقا کافرا شربۃ ماء، اللہ تعالیٰ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی کا نہ دیتا. ظاہر ہے اچھی چیز اللہ تعالیٰ کافروں کو کیوں دیتا؟ اللہ تعالیٰ پھر اپنے مومن مسلمانوں کو دیتا. اللہ تعالیٰ نے کافروں کو بھی دی ہے، مسلمانوں کو بھی دی ہے. پڑھے لکھے مفلس پھرتے ہیں، ان پڑھ جو ہیں بڑے بڑے امپائرز کھڑی کر کے پھرتے ہیں، تو یہ پتہ نہیں کس حساب سے رزق ملتا ہے، اس کا تو کوئی حساب کتاب ہے ہی نہیں. یہ اللہ کی مشیت پر موقوف ہے. اگر یہ دنیا اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی کا نہ دیتا، اس لیے کہ اہم چیز وہ اپنے دشمنوں کو کیوں دیتا؟ تو جب اس نے دی ہوئی ہے سب کو تو اس کا مطلب ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ فرمایا لو کانوا یعلمون. ہاں ٹارگٹ کے اعتبار سے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ٹول کے اعتبار سے اس کی حیثیت ہے کہ اسی دنیا میں آپ زندگی گزار کے آپ اپنی آخرت بنا سکتے ہیں. سبحان اللہ. لہٰذا آخرت کے گھر کو سامنے رکھتے ہوئے اگر دنیا کی زندگی کا دیکھیں، مومن اور کافر کی زندگی کا یہی فرق ہوتا ہے. مومن کی زندگی کی کوئی پلاننگ، مومن کی زندگی کا کوئی کام، کوئی منصوبہ وہ آخرت کے بغیر نہیں ہوتا، اور کافر کا جو منصوبہ ہوتا ہے وہ آخرت کے تصور کے بغیر ہوتا ہے. صرف یہ فرق ہے. مومن پلاننگ کرتا ہے تو وہ دنیا کی پلاننگ جو بھی کر رہا ہو اس میں آخرت کو شامل رکھتا ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب. دنیا کی بڑی سے بڑی پلاننگ کریں، حلال طریقے سے پلاننگ کریں، لیکن اس میں آخرت شامل ہو کہ اللہ مجھے آخرت میں بھی اس کا اجر عطا فرمائے. تو اگر یہ اتنی بات جانتے ہوں لوگ کہ اصل زندگی آخرت کی ہے، یہ دنیا کی زندگی کی کوئی حیثیت نہیں ہے اگر اس کو ٹارگٹ کیا جائے. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. مشرکین مکہ کے جو دو خاص طور پر ان کی جو یعنی شرک اور نافرمانی کے جو دو طریقے ہیں، یا کہہ لیجئے کہ دو ان کی خصوصیات ہیں، وہ اور بیان کی کہ فَإِذَا رَاكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. یہ عجیب مشرک لوگ ہیں کہ اگر یہ کشتی میں سوار ہوں، فَإِذَا رَاكِبُوا فِي الْفُلْكِ، جب یہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں، دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، تو یہ اللہ کو پکارتے ہیں اپنا دین اللہ کے لیے خالص کر کے. جب یہ کشتی پر سوار ہوں اور وہاں پہ کوئی خطرہ لاحق ہوتا ہے تو ان کی اندر کی جو فطری مجبوری ہے توحید کی، اندر کی فطرت جو ہے، ہر شخص کی فطرت میں توحید ہے، وہ ان کو مجبور کرتی ہے کہ یہاں سوائے اللہ کے کسی اور کو نہ پکارو، اور خالص اللہ کو پکارتے ہیں.
فلما نجاہم الی البر، جب وہ نجات دے دیتا ہے ان کو خشکی کی طرف، اذا ہم یشرکون، یہ پھر شرک کرنا شروع کر دیتے. اللہ. حضرت اکرمہ، ابو جہل کا بیٹا اکرمہ، بعد میں حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ بن گئے. اللہ اکبر. وہ ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے جنگی جرائم کا ارتکاب کیا تھا، جنگی مجرم تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ جہاں نظر آئیں ان کو پکڑ کے قتل کر. یہ اپنی طرف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرار ہو کے وہاں سے نکلے تھے اور کشتی میں سوار ہو کے جا رہے تھے. راستے میں طوفان آ گیا. ملاح نے کہا خالص اللہ کو پکارو، اس کے علاوہ کسی کو نہ پکارو. تو انہوں نے کہا کہ اگر یہاں خالص اللہ کو پکارنا ہے تو یہی بات تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، تو کیوں نہ ہر جگہ اللہ کو خالص پکارا جائے. اس لیے انہوں نے وہیں پہ ارادہ کر لیا کہ اگر اللہ نے یہاں سے بچا دیا تو میں واپس جا کے اسلام قبول کر لوں گا. اللہ نے بچا دیا اور قسمت اچھی تھی، واپس آئے اور آ کے اسلام قبول کر لیا. سبحان اللہ. اور رضی اللہ تعالی عنہ بن گئے. تو یہ عام ان کی عادت تھی کہ جب پھنسے ہوئے ہیں تو اللہ کو پکارنا، اور جب نکل آئے ہیں تو پھر وہی روش جو ہے شرک کی وہ شروع کر دینی ہے. یہاں بھی مجھے لگتا ہے کہ جو مشرکین مکہ تھے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ معاف، بڑے سادہ مشرک تھے. کم از کم سمندر کے خوف میں تو اللہ کو خالص پکارتے تھے نا. ہم تو خوف میں بھی شاید اللہ کو نہیں پکارتے. الا ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ ہدایت دے ہم سب کو. تو لگتا یہ ہے کہ وہ مشرک جو تھے وہ اتنے سادہ تھے کہ کم از کم سمندری خوف میں تو اللہ کو پکارتے تھے، باہر نکل کے پھر شرک کرنا شروع کر دیتے. لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا، یہ ساری حرکتیں جو کرتے ہیں لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ، یہ اصل میں ناشکری ہے اس چیز کی جو ہم نے ان کو عطا کیا ہے. لِيَكْفُرُوا، تاکہ ناشکری کریں اور کفر کریں یا انکار کریں، دونوں معنی ہیں. بِمَا آتَيْنَاهُمْ، اس چیز کی جو ہم نے ان کو عطا کیا، وَلِيَتَمَتَّعُوا، اور اس لیے کہ اس سے فائدہ اٹھا لیں. تو اٹھا لیں فائدہ جتنا اٹھانا. اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے، اللہ تعالیٰ اپنی سنت کے مطابق پکڑتا ہے. اللہ تعالیٰ اسی وقت ہر ایک کی گرفت نہیں کرتا. فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، ان قریب ان کو پتہ چل جائے گا. اللہ اکبر. اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا، کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں؟ اولم یروا. اچھا، یہ قرآن میں یہ ترکیب، یہ فریز ہر جگہ بہت ساری جگہوں پہ آیا ہے. اولم، اصل میں یہ علم تھا اور واو پہلے تھا. علم، اور یہ نہیں دیکھتے، اور کا ترجمہ پہلے ہونا چاہیے. یہ جو واو ہے یہ پہلے ہونا چاہیے اپنے سیاق و سباق کے اعتبار سے، لیکن چونکہ جو حمزہ استفہام ہے جس کا ترجمہ کیا کیا جاتا ہے، اصول یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے آتا ہے فقرے کے شروع، لہٰذا واو آگے چلا گیا اور حمزہ استفہام پہلے آ گیا. لہٰذا یہ جہاں کہیں بھی اولم یرو یا اس طرح کے اولم کے فریز جہاں پہ بھی ہے تو اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ اور کیا یہ نہیں دیکھتے. اولم یرو، اور کیا یہ نہیں دیکھتے، یا انہوں نے نہیں دیکھا، کیا یہ نہیں دیکھتے، انا، یہ کہ ہم نے جعلنا، بنایا، حرمن، حرم، آمنن، امن کی جگہ. ان کے لیے ہم نے حرم کو کتنی امن کی جگہ بنایا ہے، کیا یہ اس بات کو نہیں دیکھتے؟ اس بات کو کوئی ورتھ نہیں دیتے؟ یہ گھر جو ہے اللہ کا، یہ مشرکین مکہ کو ملا ہوا ہے. ان کے شرک کے باوجود ایسی امن والی جگہ عطا فرمائی ہے. وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ، ارد گرد سے لوگ اچک لیے جاتے ہیں، اٹھا لیے جاتے ہیں. ارد گرد اتنی بد امنی ہے کہ ارد گرد سے لوگ اٹھا لیے جاتے ہیں، لیکن جب وہ حدود حرم میں داخل ہو جاتا ہے تو سگے باپ کا قاتل ہو تو اس کو کچھ نہیں کہا جاتا. اتنی امن والی جگہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، تو مشرک جو ہیں وہ پھر بھی شرک کرتے ہیں اتنی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے باوجود. أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ، کیا یہ باطل پر ایمان رکھتے ہیں؟ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ، اور اللہ کی نعمتوں کا کفر کرتے ہیں.
اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں، اور باطل پر یعنی سب کچھ سمجھنے کے باوجود، سب سمجھتے ہیں کہ اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے، اور سب سمجھنے کے باوجود اور اللہ کی نعمتوں سے مستفید ہونے کے باوجود یہ اتنی بڑی نعمت جو اللہ تعالیٰ نے حرم جیسی نعمت عطا فرمائی ہے، اس سے مستفید ہونے کے باوجود یہ اللہ کی نعمتوں کا انکار کر رہے ہیں، اور ان کا کردار یہ ہے گویا قولی اقرار ہے اور عملی انکار ہے۔ قولاً کہتے ہیں سب اللہ کرتا ہے، عملاً اس کے خلاف کرتے ہیں۔ تو یہ جو قولی اقرار اور عملی انکار ہے، کہیں ہمارے کردار میں تو نہیں ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ ہم سب کو اپنے کردار پر غور کرنا چاہیے، کہیں قولی اقرار اور عملی انکار ہم تو نہیں کر رہے۔ یہی بات کفار مکہ کر رہے تھے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ افبالباطل یؤمنون، کیا پھر یہ باطل پر ایمان رکھتے ہیں؟ وبنعمت اللہ یکفرون، اور اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں۔ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اور اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ ممن، اس سے جو افترى علی اللہ کذبا، جو اللہ پر جھوٹ گھڑتا ہے، اس سے بڑا ظالم اور کون ہے؟ جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے، جھوٹ گھڑتا ہے۔ افتراء کا مطلب ہے گھڑنا، افتراء کرنا، اپنی طرف سے بنانا، اور اللہ اپنی طرف سے بنانے والا کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ وہ کہے کہ اللہ نے یہ کہا ہے اور اللہ نے وہ نہ کہا ہو تو یہ مفتری ہے، یہ گھڑنے والا ہے۔ اگر کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ظالم مشرک یہ کہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی نہیں ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ دعویٰ کہ مجھے اللہ کی طرف سے نبی بنایا گیا ہے، اس کا انکار کرنا ایسے ہی تھا جیسے کوئی شخص اللہ پر جھوٹ گھڑے۔ تو یہ مفتری تھے۔ اور کون شخص اس سے بڑا ظالم ہے؟ ومن اظلم، اس سے بڑا ظالم اور کون ہے؟ دیکھیں ظلم جو ہے نا، اس کے دو معنی ہوتے ہیں۔ اصل میں معنی تو ایک ہے، لیکن سمجھنے کے لیے اس کے دو معنی سمجھ لیجئے۔ ایک تو ظلم کا معنی شرک ہوتا ہے، جہاں کہیں ظلم کا لفظ آیا ہے اس کا معنی شرک ہوتا ہے، کیونکہ قرآن نے خود تفسیر کی ہے۔ تفسیر کا جو سب سے پہلا اصول ہے وہ یہی کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، کہ قرآن اپنے ہی بعض حصوں کی تشریح کرتا ہے۔ تو قرآن نے کہا ان الشرک لظلم عظیم، شرک جو ہے وہ کائنات کا سب سے بڑا ظلم۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ظلم کا ایک معنی تو شرک، لیکن دوسرا معنی جو ہے وہ اسی معنی کے اندر شامل ہے۔ وہ اصل میں یہ ظلم ہے عدل کے خلاف، اور لغت کے اعتبار سے ظلم کہتے ہیں وضع شیء فی غیر موضعہ، کسی حقدار کو حق نہ دینا ظلم ہوتا ہے۔ حقدار کو حق دینا عدل ہے، اور حقدار کو حق نہ دینا ظلم ہے۔ اگر کوئی بھائی کو حق نہیں دیتا تو ظالم ہے، کوئی کسی کا حق مارتا ہے وہ ظلم کرتا ہے تو وہ ظالم ہے۔ اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق نہ دے، اس کا مطلب ہے کائنات کا بڑا ظالم۔ اور جو اللہ کو اللہ کا حق نہ دے وہ کائنات کا سب سے بڑا ظالم۔ اس لیے کہا ان الشرک لظلم عظیم، کہ یہ کائنات کا سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ شرک ہے۔ لہٰذا ومن اظلم، اس سے بڑا مشرک کون ہوگا یا اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو حقدار کو حق نہیں دیتا، یعنی جو اللہ کے بارے میں یہ کہے کہ اپنی طرف سے کوئی بات گھڑ کے بنا دے اللہ کی طرف، اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا؟ او کذب بالحق لما جاءہ، خود گھڑے کوئی بات اللہ کے سے منسوب کر دے، خود گھڑ کے من گھڑت بات اللہ کی طرف منسوب کر دے، تو وہ بھی بڑا ظالم ہے۔ اور وہ بھی او یا کذب بالحق لما جاءہ،
حق کو جھٹلا دے جب وہ آ جائے اس کے پاس. حق آ گیا اس کو جھٹلانا یہ بھی اتنا ہی بڑا گناہ، اتنا ہی بڑا ظلم ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں اور قرآن حق ہے. دنیا کائنات میں دو چیزیں حق ہیں، ایک اللہ کا قرآن حق ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات حق. اور حق وہ ہوتا ہے جو آپ اپنا ثبوت ہوتا ہے، جس کو ثابت کرنے کے لیے کسی خارجی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی. اس لیے جو شخص حق آ جانے کے بعد بھی اس کا انکار کرے، کذب بالحق لما جاء، حق اس کے پاس آ جائے اور اس کے بعد بھی اس کا انکار کرے، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ الیس فی جہنم مثوی للکافرین، کیا کافروں کا ٹھکانہ پھر جہنم میں نہیں ہے؟ یعنی یہ سارے کے سارے اس طرح کا کردار رکھنے والے یہ سارے جہنمی ہیں. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اور جو لوگ کوشش کریں، سٹرگل کریں، ایفرٹ کریں، فینا ہمارے رستے میں، لنہدینہم سبلنا ہم ان کو اپنی راہوں پر ہدایت دے دیں گے، ان کو راستہ دکھا دیں گے. ان اللہ، بلکہ ہم ان کو لے چلیں گے اپنے راستوں پر. وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ محسنین کے ساتھ ہے. سبحان اللہ. یہ اب اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر دیا حمایت کا، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر دیا کامیابی کا کہ اگر تم ہجرت کر کے چلے جاؤ گے تو کامیابی تمہارے قدم چومے گی. فرق صرف یہ ہے، ضرورت صرف اس بات کی ہے، شرط صرف یہ ہے کہ تم اللہ کے راستے میں کوشش کرتے رہو. والذین جاہدوا فینا، جو ہمارے راستے میں کوشش کرتا ہے، لنہدینہم سبلنا ہم ان کو اپنے راستے کی طرف لے چلتے ہیں، لازماً لے چلتے ہیں اپنے راستے کی طرف. وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، ہدایت کا معنی راستہ دکھانا بھی ہوتا ہے، آپ کو معلوم ہے، اور ہدایت کا معنی منزل مقصود پر پہنچانا بھی ہوتا ہے اور منزل مقصود کی طرف لے چلنا بھی ہوتا ہے. تو لنہدینہم سبلنا ہم ان کو اپنے راستے، اپنی راہیں دکھا دیں گے اور ان پر لے چلیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مشقتیں اٹھانے سے اللہ راہیں کھولتا ہے. کوئی شخص اگر مشقت نہیں اٹھاتا، شروع میں سورت کے شروع میں آیت نمبر 6 میں سورہ عنکبوت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا من جاہد فإنما یجاہد لنفسہ، جو شخص بھی کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اور خاص طور پہ مصیبتوں اور ابتلاء کا، کیونکہ پورے سورت کا مضمون مصیبتیں اور ابتلاء اور آزمائش ہے، آزمائش کا مقابلہ کرتا ہے اور اس کے لیے ڈٹ جاتا ہے، پوری محنت کرتا ہے. اللہ اکبر. فإنما یجاہد لنفسہ، اس کا فائدہ اس کو اپنی ذات کے لیے ہوتا ہے، وہ اپنے لیے اس کو فائدہ ہو. اب وہ فائدے کی تشریح کر دی. وہ فائدہ کیا ہوتا ہے؟ والذین جاہدوا فینا، جو ہمارے راستے کے اندر، دین کے اندر کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لنہدینہم سبلنا، ہم ان کو سیدھا راستہ دکھا ہی دیتے ہیں. سبحان اللہ. وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. اس کا مطلب یہ ہے کہ دین جو ہے نا عملی دین ہے. قرآن پڑھ رہا ہوں، ساری زندگی پڑھ رہا ہوں، پڑھتا جا رہا ہوں، اور پھر شکایت کرتے ہیں جی مجھے پھر بھی میرے کنفیوژن دور نہیں ہوئے، میرے مسائل حل نہیں ہوئے، میں پریشان رہتا ہوں. یہ یہاں پہ قرآن نے کیٹاگوریکلی یہ بات ارشاد فرما دی ہے والذین جاہدوا فینا، کہ یہ قرآن، یہ اللہ کا دین، یہ عملی دین ہے، یہ پڑھنے کا دین نہیں ہے، یہ کرنے کا دین ہے. اور جو لوگ کریں گے لنہدینہم سبلنا، ہم ان کو اپنی راستے، سبلنا سلامتی کی راستے ہیں. دیکھیں سبیل یا صراط المستقیم تو ایک ہے نا. سورہ مائدہ کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ہم ان کو اپنے راستوں کی، سبل السلام، سلامتی کے راستوں کی طرف لے کے چلے جاتے ہیں. سبل السلام، راستے سلامتی کے راستوں کی طرف لے جاتے ہیں. جو قرآن کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں اور ہماری رضامندی کے پیچھے چلتے ہیں، تو ہم ان کو سلامتی کی راہیں دکھا دیتے ہیں، سلامتی کی راہوں کی طرف لے جاتے ہیں. یہ راہیں کیا ہیں؟ راستے کیا ہیں؟ یہ جمع کیا ہے؟ راستہ تو ایک ہے، جمع یہ ہے کہ ہمیں قدم قدم پہ رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے. ہم اپنی زندگی میں
انفرادی مسائل میں، اجتماعی مسائل میں، صبح سے لے کر شام تک کتنے معاملات میں الجھے ہوتے ہیں. ہر مرحلے پر ہمیں رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے، اور جو اللہ کے راستے پر چل پڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو سیدھے راستے دکھا دیتا ہے. ہر جگہ ہر معاملے میں اس کو جو سیدھی راہ ہوتی ہے اس کی طرف رہنمائی اللہ کی طرف سے مل جاتی ہے. گویا قانون یہ ہے کہ جو اللہ کے دین پر عمل کرتا ہو اور اس دین کے لیے کوشش کرتا ہو اور محنت کرتا ہو اور اس محنت کے ساتھ وہ اپنی زندگی لگا دے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہم ان کو سیدھے راستے کی طرف لے جائیں گے، سلامتی کے راستوں کی طرف لے جائیں گے. اور وہ راستے کون سے ہیں؟ وہ ہماری پوری زندگی کے تمام مراحل حیات ہیں. ہر مرحلہ حیات کے اوپر اللہ کی طرف سے رہنمائی مل جائے. کس موقع پر میں نے کیا کرنا ہے. انسان اپنی زندگی میں کتنے فیصلے کرتا ہے، ہر فیصلے میں اللہ کی رہنمائی آٹومیٹیکلی میسر آ جاتی ہے. اس کا ہر فیصلہ درست ہوتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے رہنمائی ملتی. پھر فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور یاد رکھو یہ قانون ہے اللہ کا کہ اللہ ہمیشہ محسنین کے ساتھ ہوتا. گویا اگر ہجرت کر کے جاؤ گے تو کوشش اگر ہمارے راستے میں کرو گے تو بھی تمہیں وہاں بھی اللہ کی رہنمائی اور معیت میسر ہوگی. محسنین کو تو اللہ کی معیت ویسے ہی میسر ہوتی ہے. محسن کون ہوتا ہے اس کی تفصیلات بھی ہم پہلے جان چکے. میں یہاں صرف اتنی بات عرض کرتا ہوں، یعنی سورہ بقرہ میں بھی ہم نے بات احسان کے بارے میں پڑھا، اور سورہ نساء کی آیت نمبر 125 میں بھی ہم نے احسان کے بارے میں پڑھا. اور یہاں میں صرف اتنی بات کرتا ہوں کہ محسن وہ ہوتا ہے جو صرف واجبات پر اکتفا نہیں کرتا، وہ اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کرتا. جو ہر لمحہ اپنے بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کرتا رہے وہ محسن ہوتا. لفظی معنی تو محسنین کا نیکی کرنے والے، لیکن اصل میں محسن وہ ہوتا ہے جو احسان کے راستے پر چلے. اور احسان کے راستے پر چلنا یہ ہے کہ ہر لمحہ ہر لمحہ پچھلے لمحے سے بہتر ہو، پھر اگلا لمحہ اس سے بہتر ہو، پھر اگلا لمحہ اس سے بہتر ہو. جس نے اپنی زندگی اس ٹریک پر ڈال لی کہ اس کا ہر آنے والا لمحہ اس سے بہتر ہو، اس کو اللہ کی معیت حاصل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا ساتھ مل جاتا ہے. سبحان اللہ. یہ ہے ان اللہ مع المحسنین. ایک تو عام معیت ہے، ہر شخص کے ساتھ ہے اللہ. اللہ تعالیٰ کی ذات عرش پر مستوی ہے، لیکن اس کا اللہ کی ذات کا امتیاز یہ ہے، یہ اعجاز یہ ہے کہ وہ عرش پر مستوی ہونے کے باوجود ہر شخص کے ساتھ ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. سورہ حدید کے اندر فرمایا جہاں کہیں بھی تم ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے. واسع کرسی السماوات والارض، اس کی کرسی آسمان و زمین کے اوپر حاوی ہے. ہر وقت گویا اللہ کی معیت ہے. کسی کے ساتھ ہو کہ میں اگر کسی کے ساتھ ہوں عملاً فزیکلی کسی کے ساتھ ہوں اور اس کو جانتا ہوں تو یہ کیا امتیاز ہوا؟ امتیاز یہ ہے کہ وہ عرش پر ہے اور ہر ایک کے ساتھ ہے. یہ اللہ کی ذات، وہ ہر ایک کو جانتی. یہ عام معیت ہے. اور خاص معیت یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا ان معی ربی سیہدین. جب آگے سمندر آ گیا اور پیچھے دشمن تھا نا، اور پریشان ہو گئے بنی اسرائیلی جو ساتھ تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہ تو ہمیں پکڑوانے کے لیے اور مروانے کے لیے اتنی دور دور لے آیا، کیا مصر میں ہمارے لیے قبریں نہیں تھیں جو تو مروانے کے لیے اتنی دور سمندر کے کنارے لے آیا؟ آگے سمندر ہے، پیچھے دشمن ہے، وقت کی سپر پاور، اب ہم کیا کریں؟ اس کا جواب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیا تھا ان معی ربی، میرا رب میرے ساتھ ہے. سیہدین، وہ ان قریب کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا، رہنمائی کرے گا. پھر اللہ نے رہنمائی کی اور راستہ نکالا. یہ معیت. اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پریشانی کا اظہار کیا، غار ثور کے اندر پڑے ہوئے، دشمن اوپر پہنچ گیا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پریشانی کا اظہار کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ لا تحزن ان اللہ معنا. غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے.
تو اللہ تعالیٰ کی یہ معیت ہر اس شخص کو ملتی ہے جو اللہ کے دین کے لیے اپنا ہر لمحہ پچھلے لمحے سے بہتر بناتا ہے اور اس میں پوری زندگی گزار دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا